السلام علیکم ناظرین، صبح نو نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان اسد علی بلوچ۔ یوم سیاہ کی خصوصی نشریات میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، تعلیمی ادارے، تجارتی و کاروباری مراکز سمیت ٹرانسپورٹ معطل رہی۔ وادی میں سیاہ پرچم لہرائے گئے اور مقبوضہ وادی کو بھارتی فورسز نے چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ اب ذکر کرتے ہیں قائم مقام صدر آزاد جموں کشمیر چودھری لطیف اکبر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر کا حق خود ارادیت تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے بھارت کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنا یوم آزادی منائے۔ 15 اگست جسے بھارت یوم آزادی کے طور پر مناتا ہے، دنیا بھر کے کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد مظالم کو اجاگر کرنا اور مذمت کرنا ہے۔ کشمیری جو کہ گزشتہ 77 سال سے مظالم کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، 1947 میں 2.5 لاکھ کشمیریوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا اور آج بھی یہ مظالم جاری ہیں۔ کشمیر میں آئے روز سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے اور سینکڑوں ماؤں کے لال ان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ وادی میں یہ عالم ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سنگین حد کو پہنچ چکی ہیں۔ بھارت نے آج تک کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم نہیں کیا اور 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370A کی منسوخی کے بعد بھارت کشمیر میں سیٹلر کالونائزیشن، جسے ہم عام الفاظ میں کہیں تو ہندوؤں کی آباد کاری کر رہا ہے، جس سے بھارت ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے۔ بھارت اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر مستقبل میں استصواب رائے ہو تو کسی قسم کا اپر ہینڈ بھارت کو مل جائے عوام کی، چونکہ وہاں پر ہندو جب آباد ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بھارت کے حق میں اپنا ووٹ یا پھر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور بھارت اسی کو اپنے لیے کیش کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کر رہا ہے تاکہ بھارت کو مستقبل میں امداد مل سکے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے پاکستان عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، ہم عملی طور پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں۔ بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلمان اور کشمیری بلکہ آج بھارت کے یوم آزادی کو سکھ بھی دنیا بھر میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کو کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم مثال کے طور پر ذکر کریں تو کسی بھی مسلمان کو مار دیا جاتا ہے اگر اس پر فقط یہ الزام لگا دیا جائے کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے یا گائے کو ذبح کیا ہے۔ تو بھارت میں ایسے اقلیتیں کہاں محفوظ رہیں گی اور کہاں ہیں پھر بنیادی انسانی حقوق جن کا عالمی طور پر ہر ایک فورم جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور عالمی طور پر یہ تمام حقوق مانے جاتے ہیں جو کہ انسان کو ملنا کسی بھی ریاست میں ضروری ہیں، اور کسی بھی ریاست کی یہ اولین ترجیح اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ فراہم کرے۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ دن بہت قریب ہے کہ جب بھارتی تسلط سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور آزادی کا سورج مقبوضہ کشمیر میں طلوع ہوگا اور کشمیر آزاد ہوگا۔ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔